الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ 11واں پارہ ہے اور سورۃ توبہ. سورۃ توبہ میں اللہ تعالی نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا تھا. غزوہ تبوک یہ اسلام کی بہت مشکل ترین جنگ تھی. اس میں ایک طرف تو مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام کی فصلیں پک چکی تھی اور کٹائی کا ٹائم بالکل قریب آ چکا تھا، اور پھر اس جنگ کا سفر بہت طویل تھا، تقریباً 600 میل کا فاصلہ بھی تھا، اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی. اس لیے غزوہ تبوک کو جیش العسرہ کا نام بھی دیا گیا ہے، یعنی انتہائی تنگی والا لشکر. تو اس دوران جب اس کا اعلان ہوا تو بہت سے منافقین نے جھوٹے بہانے تراش کر اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اور ان میں بعض مسلمان بھی تھے جو اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے. تو 11ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا ہے جو مالدار تھے، اور آپ کو بتایا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے جھوٹے بہانے پیش کریں گے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ درگزر کرنا ہے. ان کے جو عذر ہیں وہ آپ نے قبول کر لینے ہیں. چنانچہ 80 کے قریب منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے جھوٹ بولا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ عذر قبول فرمائے، اور ان کے جو خفیہ معاملہ تھا کہ دل میں کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا گیا. حالانکہ اگر وہ معمولی تکلیف برداشت کر لیتے جہاد کی تو اللہ تعالیٰ اس معمولی تکلیف کے بدلے میں انہیں ایک بہت بڑی تکلیف سے بچا لیتا. یہ دنیا کی جو تکلیف ہے، گرمی ہے، سفر کا دور ہونا ہے، اور فصل تیار ہو چکی تھی، اگر یہ تکلیف برداشت کر لیتے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو آزاد کر دیتا. کیونکہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا سے کہیں زیادہ سخت اور گرم ہے یہ. لیکن بہرحال منافق ہر عمل کر سکتا ہے، نماز پڑھ لے گا، روزے رکھ لے گا، ہر سال حج کر سکتا ہے، ہر ہفتے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن منافق جہاد پر نہیں جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ 3 قسم کے گروہ ہیں. پہلے وہ ہیں جو مہاجرین ہیں، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اسلام کی خاطر، اور دوسرا گروہ انصار صحابہ کرام کا ہے کہ جنہوں نے ان آنے والے مہاجرین کو قبول کیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنے مال ان پر تقسیم کیے. اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے کے اس کے نکاح میں دے دیا. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو قیامت تک کے لیے ان دونوں گروہوں کا پیروکار ہوگا، صحابہ کرام کا، مہاجرین اور انصار کا. یہ 3 گروہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ رضا ان کے لیے دائمی ہے، قیامت تک کے لیے ہے. وہ لوگ بکواس کرتے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ذہن رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو اللہ نے رضا دی تھی وہ عارضی دی تھی. ہمارا ایمان یہ کہ صحابہ کرام کی جو رضامندی ہے اللہ کی طرف سے یہ قیامت تک کے لیے ہے. ان کا موقف یہ کہ صحابہ کرام بعد میں مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ دیا تھا. جب اسلام پر نہ رہے تو اللہ کی رضا بھی ختم ہو گئی. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علام الغیوب ہے، وہ ہمارے ایک ایک چیز سے باخبر ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ یہ صحابہ کرام مرتد ہو جائیں گے
تو کبھی اللہ ان کو اپنی رضا کا پروانہ جاری نہ کرتا. اور رہی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب کل قیامت قائم ہوگی میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا, کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے اور پھر اچانک میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی, اور فاقول اصحابی اصحابی, میں یہ کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابی ہیں میرے صحابی ہیں. اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال لیا کہ صحابہ کرام گویا کہ مرتد ہو گئے تھے. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں جنہیں حوض کوثر پر لایا جائے گا لیکن پھر ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. اس سے مراد صحابہ کرام نہیں ہے, اس سے مراد منافقین ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر لفظ ہے صحابی, صحابی کا ذکر آیا ہے, آپ کیسے اس سے منافق مراد لے سکتے ہیں؟ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات منافقین پر بھی لفظ صحابی کا اطلاق ہوا ہے. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے, جب آپ نے عبداللہ بن ابی منافق کو نے آپ کی توہین کی تھی تو عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ مجھے حکم دیں میں اس منافق کو قتل کر دیتا ہوں. فرمایا کہ نہیں, لوگ کیا کہیں گے, نبی اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. تو گویا کہ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی منافق کو بھی اپنا ساتھی قرار دیا تھا. تو لہٰذا اس حدیث کے اندر جو مراد ہیں جن کو حوض کوثر سے محروم کیا جائے گا وہ منافقین کی جماعت ہوگی, صحابہ کرام کی جماعت نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک مسجد کا ذکر کیا ہے جس کا نام تھا مسجد زرار. یہ مدینہ منورہ میں بنائی گئی تھی اور مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی گئی تھی. اور یہ مسجد بنانے کا مشورہ جو ہے ایک شخص تھا عیسائی, ابو عامر ربیعہ اس کا نام تھا, راہب تھا اور عیسائی مذہب پر تھا. اس نے جنگ بدر کے بعد مکہ میں جا کر کفار مکہ کو ابھارا جنگ احد کے لیے, اور اسی طرح اس نے روم میں جا کر جو وہاں کا بادشاہ ہرقل تھا اس نے مجبور کیا, اور اس نے مدینہ منورہ میں منافقین کو خط لکھا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں تو مسجد زرار تعمیر کرو. اس کے 4 مقصد تھے تعمیر کرنے کے. ایک تو یہ کہ کفر کی نشر و اشاعت ہو, شرک پھیلے, کفر پھیلے, اور نمبر 2 اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے, اور نمبر 3 کمین کہاں بنائی جائے تاکہ مسلمانوں سے مقابلہ کیا جائے, ہمارے یہاں مورچے بنے. یہ 4 قسم کی سوچوں پر یہ مسجد بنائی گئی مسجد زرار. اور منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں. آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں تبوک سے واپس آؤں گا تو اس مسجد میں آؤں گا میں. لیکن اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ مسجد زرار جو ہے اس پہ آپ نے جانا نہیں ہے. لا تقم فیہ ابدا, آپ نے وہاں کھڑے بھی نہیں ہونا وہاں پر. اس کے مقابلے میں وہ مسجد جس کی اساس جس کی بنیاد تقوی پر ہے اس پہ زیادہ حق آپ وہاں جائیں. تو مسجد زرار کو بعد میں اللہ کے پیغمبر نے پھر گرا دیا تھا اور اس کو جلا دیا گیا تھا. اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ ہر وہ جگہ جس کو وقف کیا جائے اور اللہ کی نافرمانی مقصد ہو وہ جگہ گرا دی جائے, اس کو جلا دیا جائے. اس کا حکم مسجد زرار والا ہے. یہ ایسی مساجد جو اس لیے بنائی جائے تاکہ ریاکاری ہو وہ مسجد بھی مسجد زرار ہوا کرتی ہے. یہ ایک مسجد کی موجودگی میں کسی اور مسجد کو تعمیر کرنا قریب کے اندر یہ بھی مسجد زرار ہوا کرتی ہے. یہ تمام چیزیں مسجد زرار میں شامل ہیں. یہ تو بہرحال مسجد قباء جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان مسجد قباء میں جائے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گاہے بگائے مسجد قباء جایا کرتے تھے. ہفتے میں کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل آپ جاتے تھے. اس کے بعد ان صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے جو تھے اہل ایمان اور صحابہ تھے لیکن وہ بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. لیکن انہوں نے کوئی بہانے نہیں پیش کیے اللہ کے پیغمبر کو, سیدھی آگے بات بتائی کہ ہم نہیں جا سکے, ہماری سستی تھی. تو انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا صحابہ کرام نے کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی ہم اپنے کو کھولیں گے نہیں. اور بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو باندھا نہیں تھا, کھلا چھوڑا ہوا تھا, تو ان کے بارے میں حکم یہ آیا کہ ان سے 50 دن تک سماجی بائیکاٹ کیا جائے. کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرے گا, بات چیت ختم.
جب 40 دن گزرے ایک اور حکم آیا کہ ان صحابہ سے کہہ دیا جائے کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں، بیویاں میکے بھیج دی جائیں۔ 50 دن کا شدید بائیکاٹ کیا گیا۔ قرآن نے کہا ان مسلمانوں پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو چکی تھی کہ پورے مدینہ منورہ میں ان سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا۔ 50 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور جو منافقین تھے ان کی پول پٹی کھول دی کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ سچ بول رہے ہیں۔ یہ اس کا معنی ہے کہ سچائی میں خیر ہوتی ہے اور جھوٹ جو ہے یہ شر ہے۔ یہ دیکھیں منافقین نے جھوٹے بہانے تراشے، اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جھوٹے ہیں یہ، اور صحابہ کرام نے سچائی اختیار کی۔ سچائی کی بنیاد پر اللہ نے ان کی توبہ کو اور سچائی کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ ممبر و محراب میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ تو سچائی میں خیر ہے اور جھوٹ میں ہمیشہ شر ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے کہ اگر تمہیں تکلیف میں دیکھے تو اس پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ یہ نبی کا ہم سے پیار ہے میرے بھائیوں، کہ نبی ہمیں مشقت میں دیکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا کہ میری امت ہمیشہ خوش رہے، امن میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی امت کے لیے مہربان تھے کہ اگر دوران نماز بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے تو نماز میں تخفیف کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شفقت اور مہربانی ہے۔ یہ آپ امام الانبیاء ہونے کے باوجود بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، جنازوں میں شریک ہوا کرتے تھے، خود بھوکے رہ کر جو اوروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے تھے، مہمان نوازی کرنے والے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا تھا کہ وہ دعا کرے اور اس قبول ہو جائے گی۔ اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا، وہ ہر نبی کو اختیار دیا، ہر نبی نے اپنے دور میں وہ دعا مانگ لی ہے، لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے شفاعت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیا ہے۔ ورنہ آپ چاہتے اپنے لیے دعا کر سکتے تھے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے لیے۔ آپ پر مکہ میں جینا مشکل تھا، طائف کے میدان میں آپ کو زخمی کیا گیا، آپ نے کسی مقام پر وہ اختیار استعمال نہیں کیا دعا کا۔ کیا کیا؟ اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس کو ذخیرہ فرما لیا۔ قیامت قائم ہوگی تو پھر آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ ساری محبت کی باتیں، شفقت کی باتیں ہیں اللہ کے پیغمبر کی اس امت کے ساتھ۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو حکیم ہے۔ حکیم اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ قرآن کی آیتیں حکمت والی ہیں، قرآن کی ہر آیت میں دانائی ہے، حکمت ہے، اس کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہے اور نہ خلاف عقل ہے، اس کی ہر آیت کمال عقل پر دلیل ہے۔ یہ اس کی آیات میں کوئی تعارض یا ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک معنی حکیم یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں کتاب حکیم ہے یہ، اور ایک معنی یہ کہ قرآن مجید کی آیات یہ ایسی محکم ہے، مضبوط حکم دینے والی ہے یہ، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آیات کتاب حکیم کی ایسی کتاب کی آیات ہیں جو فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، آگے کفار مکہ کا ایک تعجب ذکر کیا ہے کہ کفار مکہ تعجب یہ کرتے تھے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بشر بھیجا ہے، انسان بنا کے بھیجا ہے۔ حالانکہ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ نے انسانیت کی اصلاح کے لیے انسان بھیجا ہے، اس میں تعجب نہیں ہے۔ تعجب تب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے جنات بھیجتا یا فرشتے بھیجتا، پھر تعجب ہوتا، کیونکہ جنات اور جو فرشتے ہوتے ہیں یہ نمونہ نہیں بنتے ہمارے لیے، ہمارے لیے انسان نمونہ بنے گا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ تعجب تب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جنات کو یا ملائکہ کو بھیج دیتا۔ اور پھر یہاں پر سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ انہیں اس بات پر تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے انسان بھیجا، تو کبھی انہوں نے اس بات پہ تعجب کیوں نہیں کیا کہ یہ پتھروں کو معبود بنا لیتے ہیں؟ پتھروں کو معبود بنانا بھی عجیب معاملہ ہے یہ، لیکن اس بات پہ تعجب وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پہ ان کو اعتراض تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ قال کافرون ان ھذا لساحر مبین، کہ نبی جادوگر ہے۔ یہ بھی ان کی بدبختی تھی کہ نبی کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ کہاں جادوگر اور کہاں نبی؟ جادوگر غلیظ ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں،
اور انبیاء کا تو وصف یہ وہ انتہائی پاک دامن صادق الامین ہوتے ہیں اور صاحب رائے عقل مند اور دانش مند ہوتے ہیں وہ جو ہے. تو جادوگروں کو اللہ کے پیغمبر سے مقابلہ کروانا ہی انتہائی غلط ہے. یہ اس کے بعد عالمین نے انسان کی عادت ذکر کی ہے کہ انسان کی عادت یہ ہے کہ جب وہ خوشحال ہوتا ہے تو غیر اللہ کو پکارتا ہے اور جب مشقت میں پڑتا ہے تو اللہ العالمین کو پکارتا ہے. یہ انسان کی عادت ہے. یہ مشکلات میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور جب آسانی یا فراوانی مل جاتی ہے تو بالکل اللہ العالمین کی ذات کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کا عجیب کردار ہے. یہ جبکہ جو ذات مشکلات کو ٹالنے والی ہے تو خوشی میں بھی اس ذات کو ہی پکارنا چاہیے. اس کے بعد قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے اس نبی نے پیش کی ہے کہ جو نبی نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا، لیکن ایسی کتاب پیش کی ہے کہ پوری دنیا اس پہ حیران ہے. بڑے بڑے بلغاء فصحاء اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکے ہیں. اس قرآن کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کی صفت یہ ہے کہ یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں شفا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے. یہ ساری قرآن مجید کی صفات بیان کی گئی ہیں. اور اس کے بعد اللہ العالمین نے اولیاء اللہ کی صفات بیان کی ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ. فرمایا اللہ کے ولی ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کے ولی کون ہیں؟ جن میں دو صفات ہوں، الذین آمنوا ایمان اور وکانوا یتقون اور متقی ہوں. تقوی اور ایمان یہ کسی انسان کے ولی ہونے کی علامت ہے. یہ ایک انسان بے ایمان ہو اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، یہ انسان ولی تو نہیں ہے، یہ انسان فراڈی بن سکتا ہے. یہ تو اولیاء کی پہچان تقوی اور ایمان ہے. یہ اللہ نے اور مقام پر ذکر کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ هم المتقون، کہ متقی اللہ العالمین کے ولی ہوا کرتے ہیں. واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہوتا ہے. تو تقوی اور ایمان یہ ولایت کے لیے ضروری ہے. یہ اور فرمایا کہ جو انسان ولی ہے اس کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے. دنیا میں بشارت تین طرح ہوتی ہے. جب ایک انسان مرض الموت میں ہوتا ہے اور روح نکلنے کا ٹائم قریب آ جائے تو اللہ العالمین اپنے ان اولیاء کے لیے بشارت دیتا ہے. کیسے؟ فرشتے اترتے ہیں اس کے لیے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ایک انسان مرض الموت میں ہوتا ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں جنت کی بشارت لے کر، جنت کی مہمان نوازی لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ خوشخبری دنیا میں اہل ایمان کے لیے. اور ایک خوشخبری یہ ہے دنیا میں اہل ایمان کے لیے، انسان جب سوتا ہے تو نیک خواب دیکھتا ہے، یہ بشارت رب العالمین کی طرف سے. اور ایک بشارت یہ بھی اہل ایمان کی دنیا میں کہ لوگ اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں. جس انسان کی دنیا میں تعریف کی جائے اس کی صالحیت کی، یہ رب العالمین کی طرف سے بشارت اس کے لیے ہے. اور آخرت میں بشارت بھی ہوگی کہ جب یہ متقی، یہ اللہ کا ولی جب آئے گا تو فرشتے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آؤ جنت میں تم پر سلامتی ہو. جنت کی بشارت انسان کو دی جائے گی مرنے کے بعد. جو یہ تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں. اور آخر میں رب العالمین نے دو واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک تو قوم یونس کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ قوم یونس علیہ السلام جو ہے انہوں نے نافرمانی کی دعوت دی، قوم نہ مانی. تو یونس علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود آپ وہاں سے چلے گئے ناراض ہو کر. ایک یہ واقعہ ذکر کیا ہے. جب 3 دن گزرے اس قوم کو علم تھا کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا ہے، لہذا اس قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو پوری قوم ایک میدان میں جمع ہو گئی. عورتیں بھی، بچے بھی، جانور، حیوانات، مویشی، سب کو لے گئے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کی انہوں نے. تو جو عذاب کے آثار نمایاں ہو چکے تھے اللہ رب العالمین نے عذاب ٹال دیا. ایک یہ واقعہ ہے. اور دوسرا واقعہ فرعون کا ذکر کیا ہے کہ فرعون کو دعوت دی، فرعون نہ مانا، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا اس کو. اور جب ڈوبنے لگا تو کہا آمنت بہ،
اب میں اللہ پر ایمان لے کے آتا ہوں. الان اب تیرے ایمان کا فائدہ نہیں ہے. یہ دو واقع بیان کر کے کفار مکہ کو وارننگ دی، تنبیہ دی ہے کہ تمہارا کردار قوم یونس والا ہونا چاہیے، فرعون والا نہیں ہونا چاہیے. قوم یونس نے توبہ کی، اللہ نے عذاب ڈال دیا تھا، اور فرعون نے اس وقت توبہ کی جب پانی میں غرق ہو رہا تھا. وہ تو تمہارا کردار جو ہے وہ قوم یونس والا ہونا چاہیے، فرعون والا کردار نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں رب العالمین نے حکم دیا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی پیروی کریں، اور وَاصْبِرْ، اور ان کی تکالیف پہ آپ صبر کیجئے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں